السلام علیکم اسٹوڈنٹس، مشقی سوالات سبق نمبر 5 ابواللہ صدیقی کا تحریر کردہ کچھ ذریعہ تعلیم کے باب میں آپ اس پر اپنی سوالات کے جوابات لکھ سکتے ہیں۔ آئیڈیا دے رہی ہوں۔ سوال نمبر 1 ہے، اردو زبان کی ترقی میں پہلے پہل کن لوگوں نے حصہ لیا؟ اس میں آپ لکھ سکتے ہیں کہ پہلے پہل صوفیہ اکرام اور علماء اعظام نے اس کی طرف توجہ دی اور اسے بر صغیر ہند و پاک میں تبلیغ دین کا ذریعہ اور وسیلہ بنایا، پھر اپنی تعلیمات، مریدوں کی تربیت اور تصنیف و تالیف میں اردو کو اختیار کیا۔ سوال نمبر 2 ہے، اردو سے پہلے بر صغیر پاک و ہند میں فارسی زبان کا کیا مقام تھا؟ اس میں آپ لکھ سکتے ہیں بر صغیر پاک و ہند میں فارسی سرکاری اور دفتری زبان رہی، ساتھ ہی یہ علمی اور ادبی زبان بھی تھی جو کہ اجنبی اور غیر ملکی نہیں سمجھی جاتی تھی، گھروں میں بھی بولی جاتی تھی، اتنی عام تھی کہ لوگ اس میں اشعار کہتے، دیوان اور مجموعے ترتیب دیتے تھے۔ ٹھیک ہے، علمی، ادبی اور تاریخی کتب کے ساتھ ساتھ مشہور شعراء امیر خسرو سے لے کر اقبال تک اس کو عزیز رکھتے تھے۔ عالم کا تصور اس کی تحصیل کے بغیر نامکمل تھا۔ اگلا سوال ہمارے پاس ہے، فارسی کے اثر و اقتدار نے اردو پر کیا اثرات ڈالے؟ فارسی کے اثر و اقتدار نے ایک عرصے تک اردو کی ترقی کو روکے رکھا اور اردو صرف روزمرہ کے کاروباری اور معمولی کاموں میں استعمال ہوتی رہی، کیونکہ فارسی سرکاری، علمی، ادبی اور لوگوں کی مادری پدری زبان تھی۔ رفتہ رفتہ جب اس نے طاقت پکڑی، یعنی اردو نے طاقت پکڑی، تو فارسی نے موضوعات اور اسالیب کے تنوع اور پختگی سے آشنا کرایا اور اس قابل بنایا کہ یہ اپنے دور کے علمی اور ادبی تقاضوں کو پورا کر سکے۔ ٹھیک ہے، اگلا سوال ہے، اردو کو ذریعہ تعلیم بنانے کے سلسلے میں ہمارے محبان قوم کا ایک طبقہ کیا کہتا ہے؟ جواب میں آپ لکھ سکتے ہیں کہ محبان قوم کا کہنا ہے کہ اگر قوم نے انگریزی زبان کا سایہ عاطفت چھوڑا تو یہ قوم یتیم ہو جائے گی، جاہل رہ جائے گی۔ ان کے خیال میں علم و فنون کا ذخیرہ انگریزی میں ہے، جبکہ اردو میں علمی اور فنی اصطلاحات کی کمی ہے۔ اس میں سائنسی مضامین کا ادا کرنے کا اسلوب پیدا نہیں ہوا۔ علم و فنون میں کتابوں کا ذخیرہ موجود نہیں ہے، لہٰذا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ اپنی زبان میں تعلیم دینے کے مسئلے کو اٹھایا جائے۔ ٹھیک ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، اگر آپ اس پر کام کریں، ورک کریں، تو یقینی طور پر اردو جو ہے وہ سب سے زیادہ آپ کے لیے مددگار ہوگی ترقی میں، کیونکہ آپ کی قوم کا ہر فرد جو اردو کو سمجھ رہا ہے وہ آپ اس ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکے گا۔ اچھا جناب، اگلا سوال ہے، اردو زبان اپنی کون سی خوبی کی بنا پر جدید علوم و فنون کی تدریس کا فریضہ بخوبی سر انجام دے سکتی ہے؟ ہم لکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک لشکری زبان ہے، اس لیے یعنی اردو ایک لشکری زبان ہے، اس لیے اس میں نئے الفاظ ذخیرہ کرنے یا قبول کرنے کی بڑی صلاحیت ہے۔ اپنی ساخت اور مزاج کے باعث غیر زبانوں کے الفاظ اور اصطلاحات اس میں بآسانی ضم ہو جاتے ہیں، اس لیے اگر اس کو جدید علوم و فنون کی تعلیم اور تدریس کے لیے استعمال کیا جائے، اختیار کیا جائے، تو یہ قوم کی ترقی کے فرض کو بخوبی ادا کر سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ اگلا سوال آپ کے پاس آ جاتے ہیں کہ علمی اصطلاحات کا رواج کیسے ہوتا ہے؟ ایجوکیشنل ٹرمنالوجیز کا استعمال کا رواج کیسے ہوتا ہے؟ تو علمی اصطلاحات علمی ترقی کے ساتھ ساتھ پیدا ہوتی ہیں۔ یہ اصطلاحات علوم پر تحریر کردہ کتابوں، مضامین، مقالات کے ذریعے رائج ہوتی ہیں اور معیاری قرار پاتی ہیں۔ اگلا سوال ہے ہمارے پاس کہ قومی زبان کے نفاذ کا مسئلہ کس طرح حل ہو سکتا ہے؟ تو ہم لکھ سکتے ہیں کہ قومی زبان کے نفاذ کا مسئلہ اس طرح حل ہو سکتا ہے کہ یہ مسائل چند ادارے تو حل نہیں کر سکتے، اور نہ ہی محض حکومت کی اعانت اور سرپرستی ان مسائل کو حل کر سکتی ہے۔ یہ مسئلہ صرف اسی طرح حل ہو سکتا ہے کہ اسے ایک قومی تحریک کی طور پر چلایا جائے اور اس کے لیے رائے عامہ اختیار کیا جائے۔
ہمارے اساتذہ، طلباء، مصنفین، مؤلفین، ناشر، تعلیمی حکام، صنعتی کاروباری ادارے، غرض ہر باشعور فرد اپنی اپنی جگہ اس کی کامیابی میں حصہ لے، تبھی یہ ممکن ہو سکتا ہے۔ اچھا جناب، اگلا سوال ہمارے پاس ہے کہ سوال نمبر 2، درست جوابات پر نشان لگائیے۔ پہلا ہے ہماری علمی زبان تھی، کیا تھی؟ فارسی اور عربی، الف جواب جو ہے وہ آپ کا درست ہے۔ نیکسٹ ہے قومی ترقی کے لیے ضروری ہے، کیا چیز؟ قومی زبان کی ترقی۔ نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں خیالات اور افکار کے ذریعے کے اظہار کا ذریعہ کیا ہے، یعنی آپ کی ذہن کی سوچ ان کو پریزنٹ کس طرح کیا جاتا ہے، آپ کیسے کرتے ہیں؟ اپنی زبان کے ذریعے، اپنی لینگویج پر آپ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ اردو نے پروں سے پرواز کی، کس کے پروں سے؟ فارسی کے پروں سے۔ اردو اور فارسی میں کیا چیز ہے؟ محبت نہیں ہے، یگانت نہیں ہے، یگانگت نہیں ہے، اجنبیت نہیں ہے، یکجہتی ہے۔ ان میں ایک ساتھ کام کرنے کی صلاحیت ہے، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 3، مرکزی خیال۔ مرکزی خیال آپ بہت آرام سے لکھ سکتے ہیں کہ جی ابو اللہ صدیقی نے جو ہے وہ اردو کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے اس مضمون میں۔ انہوں نے یہ بات لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ انگریزی یا کوئی اور زبان میں جو علوم ہیں وہی آپ کے لیے یا قوم کے لیے ترقی کا باعث یا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ آپ کی زبان کی اہمیت ہے۔ اگر آپ اپنی زبان سے محبت کرتے ہیں، اپنی قوم سے محبت کرتے ہیں اور ترقی سے محبت کرتے ہیں تو آپ کو یقینی طور پر ان تمام مضامین کو، ان تمام سائنس کے یا دنیا کے علوم کو اپنی زبان میں ڈھال دینا ہوگا، ان کا ترجمہ کر لینا ہوگا، ان کے اسالیب اور ان کو اصطلاحات کو استعمال کر کے، تاکہ آپ کی قوم کا ہر عام شخص بھی جو ہے وہ اس ان علوم کو حاصل کر سکے اور آپ کی ترقی میں آپ کے برابر کھڑا ہو سکے۔ ایسا نہ ہو کہ کیمبرج کے پڑھے ہوئے بچے جو ہیں وہ سرکاری اسکول کے بچوں سے سپیریئر ہوں کیونکہ وہ انگریزی میں پڑھ رہے ہیں۔ تو آپ اپنا اسٹینڈرڈ ایسا لائیے، اپنی زبان پر اتنی محنت کیجئے کہ آپ ان کیمبرج کے سلیبس کو، ان علوم کو اردو میں ٹرانسلیٹ کیجئے، ان کا ترجمہ کیجئے، تاکہ آپ کے سرکاری اسکول کے بچے بھی اسی علم کو حاصل کر کے انہی کے برابر کھڑے ہو سکیں، انہی کے حساب سے ترقی کر سکیں، ٹھیک ہے، اور انہی کے اسٹینڈرڈ پر نوکریاں، اسی ترقی پر نوکریاں اور علم حاصل کر سکیں، سائنس پر ترقی کر سکیں۔ اگلا سوال ہمارا ہے کہ اس میں مرکزی خیال کے میں آپ اپنی رائے، اپنے الفاظ، اپنا انداز استعمال کر سکتے ہیں، آپ کو صرف آئیڈیا دے دیا گیا ہے۔ سوال نمبر 4 ہے درج ذیل الفاظ اور تراکیب کو اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ الفاظ معنی میں ان سب کی تنوع، اعانت، اصطلاح، سایہ، عاطفت، ارباب بصیرت اور مفروضہ، ان کے الفاظ کے معنی دے دیے گئے ہیں، معنی کے حساب سے ان کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ اور یہ سوال آپ کا ہوم ورک ہے کہ قومی زبان میں قومی زندگی میں قومی زبان کی اہمیت کے عنوان پہ مضمون لکھیے۔ یہ آپ ہوم ورک میں کریں، اور اگر اس کی تصحیح چاہتے ہیں تو کمنٹس باکس میں وہ مجھے لکھ کے بھیجیں، اس کی اصطلاح کر دی جائے گی، نہیں تو اپنے استاد سے اصطلاح کرا لیجئے، کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ اور کوئی مشکل ہو، کوئی پریشانی ہو تو کمنٹس باکس میں ضرور کیجئے یا ہمیں ای میل کیجئے، ای میل ایڈریس ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے نیچے۔ اور اگلے سبق کے لیے تیار رہیے، اے سینٹر کے ساتھ جڑے رہیے۔ تھینک یو سو مچ۔ اگلے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔